بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ، آسکر وائلڈ کا یہ ڈرامہ ہے۔ اس کی سمری اردو میں ہم دیکھیں گے۔ بہت سے بچوں نے پوچھا ہے کہ سر اس کی سمری کی میں جو ٹویسٹ ہیں وہ سمجھ نہیں آتے، تو آپ ذرا اس کو ایزیلی ایکسپلین کر دیں۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں آج لائن بائی لائن اور ورڈ بائی ورڈ۔ زیر نظر ڈرامہ میں آسکر وائلڈ اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں پائی جانے والی سنوبری دوغلے پن کو کہتے ہیں، پر ہلکے پھلکے انداز میں طنز کرتا ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار دو ہیں، ایک کا نام جیک وردنگ اور جبکہ دوسرے کا نام الجرنن مونکریف ہے۔ دونوں گہرے دوست ہیں لیکن دوہری شخصیات کے مالک ہیں۔ دراصل جیک وردنگ جو ہارٹ فورڈ شائر کا ایک نواب ہے، جب کبھی گاؤں کے روٹین لائف سے گھبرا جاتا ہے تو وہ شہر بھاگ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے مشہور کر رکھا ہے کہ اس کا ایک غیر ذمہ دار بھائی شہر میں رہتا ہے۔ یہ اس کی سنوبری اور دوغلا پن ہے، جس کا نام ارنسٹ ہے، اور اس کی مدد کے لیے گاہے بگاہے شہر جانا پڑتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ لندن میں صرف زندگی کے لطف اندوز ہونے کے لیے آتا ہے۔ شہر میں اس نے اپنا نام ارنسٹ رکھا ہوا ہے، یہ بھی اس کا دوغلا پن ہے۔ اپنے دوست الجرنن مونکریف کی کزن گوینڈولن فیئرفیکس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ دوسری طرف الجرنن میکٹورف بھی دوسری شخصیت کا مالک ہے، اور جب کبھی شہر کی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ گاؤں کو بھاگتا ہے۔ یہ بھی اس کی دوہری شخصیت ہے اس کے دوسرے شخص کی، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک فرضی دوست ایجاد کر رکھا ہے جسے سنبری کہا جاتا ہے، جو کہ گاؤں میں رہتا ہے اور مستقل طور پر بیمار رہتا ہے۔ اس طرح بنبری کی وجہ سے ایلجی جب چاہتا ہے گاؤں جانے کا اہل ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کریکٹرز نے اپنی اپنی دوہری شناخت رکھی ہوئی ہے، تاہم دونوں دوست ایک دوسرے کے اس راز سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جیک اپنے سگریٹ کیس ایلجی کے ہاں بھول جاتا ہے۔ ایلجی کو سگریٹ کیس ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے چچا جیک کے لیے، ننھی سسلی کی طرف سے۔ یوں ایلجی جیک کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھیل کے آغاز میں جب جیک اسے ملنے آتا ہے، وہ اسے دراصل صورتحال بیان کرنے کو روکتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جیک اور سسلی کون ہے۔ یوں جیک اعتراف کرتا ہے کہ اس کا اصل میں اس کا نام ارنسٹ نہیں ہے بلکہ جیک وردنگ ہے، اور اس کے زیر ولایت لڑکی ہے جس کی ذمہ داری اس کو متنبع بنانے والے باپ نے اس کو سونپی تھی۔ وہ ایلجی کو بتاتا ہے کہ اب وہ اپنے اس جعلی بھائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سسلی اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ سسلی کی غیر ارادی طور پر اس طرح تعریف کرتا ہے کہ ایلجی کو اس میں دلچسپی ظاہر ہو جاتی ہے، اور جیک اسے بتاتا ہے کہ آج وہ اس کی کزن گوینڈولن کو شادی کی پیشکش بھی کرے گا۔ یوں دونوں دوست ایک دوسرے کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ گھنٹی بجتی ہے اور لیڈی بریکنل اور اس کی بیٹی گوینڈولن داخل ہوتی ہیں۔ ایلجی ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس نے لیڈی بریکنل کے لیے کھیروں کے سینڈوچ پر مشتمل ایک ٹرے تیار کر رکھی ہے، لیکن اس کے پہنچنے سے قبل ہی اسے ختم کر چکا ہوتا ہے۔ جب لیڈی بریکنل اور ایلجی لمحہ بھر کے لیے کمرے سے جاتے ہیں، جیک کو موقع مل جاتا ہے اور وہ گوینڈولن کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اس کی پرستش کرتا ہے۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی اسے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی جیک سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام ارنسٹ ہے۔ ذاتی طور پر فوراً ہی اپنا نام ارنسٹ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیک گوینڈولن کو شادی کی پیشکش کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ ابھی 2 گھنٹوں کے ابھی وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہی ہوتا ہے کہ لیڈی بریکنل زرسر نو اندر داخل ہوتی ہے اور اسے اس کی دولت اور سماج میں پوزیشن کے حوالے سے مکمل سوالات کرتی ہے۔ آغاز میں جیک کے جوابات تسلی بخش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس سے اس کے والدین کے بارے میں سوال پوچھتی ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ جیک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ بچپن میں مسٹر تھامس کارڈیو کو وکٹورین اسٹیشن کے کلاک روم میں ملا تھا۔ مسٹر تھامس کارڈیو نے اس کا نام وردنگ رکھ دیا کیونکہ اس وقت ان کی جیب میں وردنگ کے لیے اول درجے کا ٹکٹ تھا۔ لیڈی بریکنل ان معلومات پر صدمے کی کیفیت سے دوچار ہو جاتی ہے اور جیک اور گوینڈولن کے درمیان منگنی کو مکمل طور پر اس وقت تک روک دیتی ہے جب تک جیک والدین میں سے کسی ایک کو سامنے نہیں لے آئے۔ دوسری طرف جیک کی کہانی سے گوینڈولن پسپا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ارنسٹ نام میں ناقابل مزاحمت کشش پاتی ہے۔ وہ جیک سے اس کے گاؤں کا نام پوچھتی ہے۔ ایلجی جو کہ پس منظر میں سن رہا ہوتا ہے اس کے پتے کو تیزی سے اپنی قمیض کے کفوں پر تحریر کر لیتا ہے۔ تب ایلجی ارنسٹ کے نام سے جیک کے گاؤں جانے کی تیاری کرتا ہے تاکہ وہ سسٹی کارڈیو سے ملاقات کر سکے۔
جس کے وجود کے بارے میں وہ جان چکا ہے۔ ایکٹ 2 میں منظر جیک کے گاؤں والے گھر کا ہے، جہاں سسٹی اپنے گورنس مس پرزم کے ساتھ ہے۔ مس پرزم سسٹی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے، لیکن سسٹی متوجہ نہیں ہے۔ جلد ہی ڈاکٹر چوزول سامنے آتا ہے اور مس پرزم اس کے ساتھ سیر کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ بٹلر میریمن باغ میں آتا ہے اور مسٹر ارنسٹ وردنگ کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ حقیقتاً جو شخص یہاں پہنچا ہے وہ الجرنن ہے، جس نے سسٹی سے ملاقات کرنے کی خاطر جیک کے فرضی بھائی کا نام اور شناخت اپنا رکھی ہے۔ یہ دیکھیں پھر یہاں پہ ٹویسٹ ہے، اس کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کرتے ہیں، تب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو سٹوری کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے تو ٹویسٹ سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد جلد ہی مس پرزم اور ڈاکٹر چوزول باغ میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ فوراً ہی جیک اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ مکمل طور پر سیاہ لباس میں ملبوس ہے اور افسردہ انداز میں اعلان کرتا ہے کہ ایک رات قبل پیرس میں اس کا بھائی انتقال کر گیا ہے۔ صورتحال بلا شبہ مضحکہ خیز ہے اور یہی وہ ٹویسٹ ہیں مضحکہ خیز صورتحال کے مطابق، اور اس وقت صورتحال مزید مضحکہ خیز ہو جاتی ہے جب سسٹی گھر سے دوبارہ رونما ہوتی ہے اور خوشی سے بھرپور انداز میں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جبکہ بھائی ارنسٹ ڈرائنگ روم میں ہے۔ ایلچی نمودار ہوتا ہے اور اگرچہ جیک اس سے ناراض ہے، سسٹی دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت پر اصرار کرتی ہے۔ ایلجی کے ساتھ تنہا رہ جانے کے بعد جیک اس سے فوری طور پر لندن جانے کا تقاضا کرتا ہے، تاہم الجرنن یعنی ایلچی سسٹی کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تب ایلچی اور سسٹی کے درمیان ایک لمبی اور مضحکہ خیز گفتگو چلتی ہے، جس کے دوران وہ اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ وہ 3 ماہ قبل ہی اس سے منگنی کے رشتے میں باندھ چکا ہے۔ مزید برآں سسٹی کا لڑکپن نے خواب تھا کہ وہ ارنسٹ نام کے کسی لڑکے سے شادی کرے۔ جب ایلجی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ڈاکٹر چوزول کی طرف بھاگتا ہے تاکہ اعزازسر نو ارنسٹ کا نام رکھ سکے۔ میری مین داخل ہوتا ہے اور گوینڈولن فیئر فیکس کی آمد کا اعلان کرتا ہے، جو کہ ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں مسٹر وردنگ سے ملاقات کے سلسلے میں آئی ہے۔ سسٹی گوینڈولن کو خوش آمدید کہتی ہے اور دونوں لڑکیاں گفتگو کے دوران یہ بات دریافت کرتی ہیں کہ ان دونوں کی مسٹر ارنسٹ وردنگ کے ساتھ منگنی طے ہوئی ہے، تاہم جیک اور الجرنن کی واپسی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ سسٹی جیک کی اصل شناخت کو ظاہر کرتا ہے اور گوینڈولن ایلچی کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں بھی غور کر کے پڑھیے گا، یہاں سے ٹویسٹ سمجھ آئے گا۔ دونوں لڑکیاں جو لمحہ بھر پہلے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار تھی، تسلی اور تشفیع کے لیے ایک دوسرے سے چمٹ جاتی ہیں اور حقارت امیز انداز سے گھر سے کے اندر چلی جاتی ہیں، جبکہ 2 آدمی باغ میں ٹھہرے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ ایکٹ سوم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی بار بار پڑھیے گا۔ ایکٹ سوم کا آغاز جیک کے قصبے والے گھر میں صبح کے وقت ہوتا ہے، جہاں سسٹی اور گوینڈولن اپنے چاہنے والوں سے مصالحت کرنے کی خواہش کر رہی ہیں۔ جلد ہی الجرنن اور جیک وردنگ داخل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بآسانی مصالحت ہو جاتی ہے۔ آخری رکاوٹ بھی اس وقت ہٹ جاتی ہے جب دونوں اشخاص یہ اعلان کرتے ہیں کہ دونوں اسی سپہر ارنسٹ کے نام کو اعزازسر نو اپنانے والے ہیں، لیکن لیڈی بریکنل غیر متوقع طور پر آ پہنچتی ہے اور گوینڈولن کو جیک سے شادی کرنے سے مکمل طور پر منع کرتی ہے۔ تب وہ الجرنن کی منگیتر کے حوالے سے سنجیدہ قسم کے سوالات کا آغاز کرتی ہے۔ جب یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سسٹی کے پاس تقریباً 1,30,000 پاؤنڈ کے فنڈز ہیں، لیڈی بریکنل کا رویہ فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ فوری طور پر سسٹی اور ایلجی کی شادی کے لیے رضامندی دے دیتی ہے، تاہم جیک جو کہ سسٹی کا سرپرست ہے اس شادی سے منع کر دیتا ہے، جب تک کہ لیڈی بریکنل اس بات پر نہ مان جائے کہ اسے بھی گوینڈولن سے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور ڈاکٹر چوزول کے آنے تک صورتحال بہت پریشان کن ہو جاتی ہے اور مس پرزم کا ذکر کرتا ہے اور لیڈی بریکنل اچانک بہت پرجوش ہو جاتی ہے اور اس سے ملاقات پر اصرار کرتی ہے۔ یہ بات کھلتی ہے کہ تقریباً 18 برس قبل مس پرزم لیڈی بریکنل کی بہن کے ہاں ملازم تھی اور اسے ایک بچے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی جو کہ اس سے کھو گیا تھا، اور اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اتفاقاً اس نے اس بچے کو سیاہ چمڑے کے تھیلے میں ڈال رکھا تھا جو وکٹوریہ اسٹیشن پر کلاک روم میں بھول گئی تھی۔ جب جیک وردنگ بیگ لاتا ہے جس میں اسے پایا گیا تھا تو مس پرزم اس تھیلے کو پہچان لیتی ہے کیونکہ یہ وہی بیگ تھا جسے وہاں رکھا گیا تھا۔ یوں جیک کے حسب و نسب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ الجرنن کا بڑا بھائی اور لیڈی بریکنل کی بہن اور جنرل ارنسٹ جان مونکریف کا بیٹا ثابت ہوتا ہے۔ یہ لائن غور سے پڑھیے گا۔ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حقیقت اس کا نام ارنسٹ ہے
شادی کے حوالے سے تمام رکاوٹوں پر قابو پایا جا چکا ہے اور ڈرامے کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ جیک نے گوینڈولن کو گلے سے لگایا ہوتا ہے اور الجرنن سسٹی کو گلے سے لگائے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر چوزول بھی شادی نہ کرنے کے پرانے نظریات کو رد کرتے ہوئے مس پرزم سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور اسے گلے سے لگاتا ہے۔ یہاں پہ سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ لاسٹ ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ 3-4 مرتبہ دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، تو آپ کو اس کے ٹوسٹ مل جائیں گے۔ ریسٹ آف دی اسائنمنٹس آف ایم اے انگلش پارٹ 1 پارٹ 2 اینڈ آل سیمسٹرز آف بی ایس انگلش are available line by line and word by word translated by me for the students are available in the playlist of my channel. See you next time in my next video. Bye bye.